This is the third one video clip of 19th lecture. اور اس ویڈیو کلپ میں آپ آیت مبارکہ نمبر 72 پڑھیں گے. بڑھتے ہیں اس کی تلاوت کی جانب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. اِنَّا بے شک عَرَضْنَا ہم نے پیش کیا الامانۃ اس امانت کو، امانت کے بار کو، امانت کے بوجھ کو، علی السماوات آسمانوں کے سامنے بھی، آسمانوں پر بھی، والارض زمین پر بھی، زمین کے سامنے بھی پیش کیا، والجبال اور پہاڑوں پر بھی، اور فابین پس انکار کر دیا، ان یحملنہا کہ وہ بوجھ اٹھائیں اس امانت کا. ہاں اس امانت کی طرف لوٹ رہی ہے زمین. واشفقنا اور وہ ڈر گئے، منہا اس امانت کا بوجھ اٹھانے سے، وحملہا اور اٹھا لیا اس بوجھ کو، الانسان انسان نے، انہو کان ظلوما جہولا بے شک وہ انسان جو تھا جس نے اٹھایا تب ظلوماً ظالم تھا، جہولا جاہل تھا. بے شک ہم نے امانت پیش کی یا بار امانت پیش کیا آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر. بس ان سب نے انکار کر دیا کہ وہ اس کا بوجھ اٹھائیں. اس کا بوجھ اٹھانے سے انہوں نے انکار کر دیا اور وہ ڈر گئے اس کو اٹھانے سے، اور انسان نے اس کے بوجھ کو اٹھا لیا. بے شک وہ انسان ظالم اور جاہل تھا. اب اس آیت مبارکہ میں کس امانت کے بوجھ کو اٹھانے کا ذکر ہے؟ زیادہ تر مفسرین اس سے مراد ہدایت اور ایمان کی امانت ہے جس کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، کیونکہ امانت کوئی بھی ہے اس کو اس کا بار اٹھانا ایسا ہے جیسے کہ اپنی خواہش کے خلاف کسی کے حکم کو پورا کرنا، کہ اس حکم کو پورا کرنے کی طاقت بھی نہ ہو اور خواہش بھی نہ ہو اور اس کو پورا کرنا پڑے. اس کے برابر، اس کے مترادف لیا جاتا ہے. تو یہاں سے مراد ایمان اور ہدایت کا ایک تخم ہے جو قلوب بنی آدم میں اللہ تعالیٰ نے بکھیرا. اور یہاں ایک امانت کی جو نگہداشت ہے اس میں ایک حدیث ہے اس کے بارے میں ہے کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس شخص کا کوئی ایمان بھی نہیں ہے جو امانت دار نہیں ہے. تو اسی ایمان کے تخم کی نگہداشت کرنے سے ایمان کا جو درخت ہے وہ اگتا ہے. گویا بنی آدم کے قلوب اللہ تعالیٰ کی زمینیں اور بیج بھی اسی نے ڈال دیا ہے. بارش برسانے کے لیے رحمت کے بادل بھی اسی نے بھیجے جن کے سینوں سے وحی الہی کی بارش ہوئی. اور آدمی کا فرض یہ ہے کہ ایمان کے اس بیج کو جو امانت الہیہ ہے ضائع نہ ہونے دے، بلکہ پوری سعی اور جد و جہد سے اس کی پرورش کرے. ٹھیک ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ غلطی یا غفلت سے بجائے اس درخت کے اگنے کے اس کو ضائع کر دے. ٹھیک ہے، تو یہ وہ امانت تھی اس ایمان کی جو اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان اور پہاڑوں کو دکھلائی.
مگر کس میں اتنی طاقت تھی کہ جو اس امانت عظیمہ کو اٹھانے کا حوصلہ کرتا؟ ان سب نے ناقابل برداشت ذمہ داریوں سے ڈر کر انکار کر دیا کہ ہم سے یہ بار نہ اٹھ سکے گا۔ تو یہاں سے خود سوچ لیں کہ انسان کے علاوہ کون سی ایسی مخلوق ہے جو اپنی محنت سے اس ایمان کے تخم کی حفاظت اور پرورش کر کے ایمان کا شجر جو ہے اس کو حاصل کے قریب لا سکے۔ اور یہاں جو انسان کو بولا گیا نا ظالم اور جاہل، یہ کس سبب سے ہے کہ فعل سے مینز ظالم اور جاہل وہ کہلاتا ہے جو اپنے فعل سے عدل اور علم سے خالی ہو، مینز ایسے کام کرے جس میں عدل و مساوات اور علم سے خالی پن ظاہر ہو، حالانکہ وہ اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ وہ ایسا کر سکتا ہے، عدل و مساوات کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی توفیق دی ہے، اچھے اور برے کی اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھنے کی تمیز دی ہے، لیکن اس صلاحیت کے رکھنے کے باوجود بھی ان صفات کو استعمال میں نہ لاتا ہو، بلکہ منفی طریقہ کار استعمال کرتے ہوئے اپنے دل کو شیطان کے کٹگڑے میں کھڑا کر دیتا ہو۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ظالم اور جاہل قرار دیا ہے کہ وہ خود اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے اور جان بوجھ کر بھی جاہل بنتا ہے۔